یوم تکبیر ہے فخر کا دن، دشمن لرزے ہے فتح کا دن۔ ہم نے کہا تھا کر کے دکھایا، ایٹم بنایا وعدہ نبھایا۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں بات کروں گا ان ناقابل تسخیر لمحوں کی جنہیں گزرے تو 27 سال ہو چکے، مگر آج بھی ہمارے دلوں میں ایسے زندہ ہیں جیسے کل ہی کی بات ہو۔ یہ وہ لمحے تھے جب دنیا بھر میں صرف 6 ایٹمی طاقتوں کا دور دورہ تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارا عزلی حریف بھارت بھی انہی طاقتوں کی صف میں کھڑا تھا، اور میرا پیارا وطن ایک طرف تو اندرونی عدم و استحکام کا شکار تھا، جبکہ دوسری طرف طاقتور اقوام عالم کے درمیان عدم تحفظ کا احساس اسے بے چین کیے رکھتا تھا۔ پھر اس کے کچھ محسنوں نے اس کی حفاظت کا حوصلہ اکٹھا کیا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کا سوچا، اور اس کے دبے ہوئے شعور، علم اور آگہی کو یکجا کیا، اور ہمسائے کا دیا گیا ایٹمی طاقت بننے کا چیلنج توڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہ جھکتے تھے نہ جھکیں گے ہم، یہ عزم ہے نہ مٹیں گے ہم۔ تمام تر بین الاقوامی دباؤں کے باوجود پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد پہلے ایٹمی تجربے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چاغی کے پہاڑوں نے گواہی دی، قوم نے جب تکبیر کی صدا دی، دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا، ایمان، عزم اور قربانی کا پرچم لہرایا۔ یہ وہ لمحے تھے جب بے ترتیب دھڑکنوں اور کامیابی کی امید کے ساتھ ایٹم بٹن دبایا گیا، اور پھر چاغی کے پہاڑ یکے بعد دیگرے 5 کامیاب ایٹمی دھماکوں سے گونج اٹھے، بلکہ گونج کیا اٹھے، للکار اٹھے دشمن کی دھمکیوں کو جو ہم ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ میرے محسن، اس کی وجہ صرف تم ہو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہین سائنسدانوں کو بے انتہا کوششوں کو دوام بخش دیا تھا، اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز پر اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا۔ جہاں مسلم ممالک میں خوشی اور تحفظ کی لہر دوڑ گئی، وہیں دشمنوں کے سینوں پر چھریاں بھی چلنے لگیں۔ اللہ اکبر کی صداؤں میں ہونے والے دھماکوں کی باز گشت نے 28 مئی کے دن کو ہمیشہ کے لیے یوم تکبیر کے نام سے امر کر دیا۔ یہ دن ہے فخر کا، یہ دن ہے وقار کا، یہ دن ہے پاکستان کی للکار کا۔ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، اللہ اکبر کی گونج ہماری پہچان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کے پاس موجود ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد تقریباً 170 ہے، جن کی صرف موجودگی ہی دشمن کو ہماری سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ صرف ہتھیار نہیں، بلکہ یہ وہ 170 تمانچے ہیں جو تب دشمن کے منہ پر پڑتے ہیں جب وہ یہ وطن مٹانے کا سوچتے ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں اگر ہم اپنے حریف کو ان سے کم وسائل رکھنے کے باوجود بھی دھول چٹا پائے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دیے گئے تحفے کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ یہ دن ہمیں ہمارے محسنوں کی یاد دلاتا ہے، یہ دن اللہ کا احسان ایٹمی پاکستان کے نعرے کی تکمیل کرتا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں اپنے وطن عزیز کے لیے اور اس کے تحفظ کی خاطر مر مٹنے والوں کے لیے، اور اپنی اس زرخیز مٹی کے لیے کہ اس کی نمی ہمیشہ برقرار رہے، اور اسلام کے نام پر بنا یہ ملک سدا اپنی آہنی طاقتوں سے مستحکم رہے۔ آمین۔ چاغی کی زمین بولی تھی میں فخر وطن ہوں، دشمن کی نگاہوں میں اب لرزاں ستن ہوں۔ تکبیر کی صدا آئی، ہوا وقت کا اعلان، پاکستان ہے قائم، یہی ہے میرا ایمان۔ پاکستان ہے قائم، یہی ہے میرا ایمان۔